بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بہو کے ساتھ ملنے کے لیے مکہ مکرمہ میں جب آئے، گھر میں اپنے بیٹے اسماعیل کے بارے میں پوچھا تو وہ گھر میں موجود نہیں تھے۔ بہو نے بتلایا کہ وہ روزی کی تلاش میں گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بہو سے پوچھا کہ تمہارے دن کیسے گزر رہے ہیں؟ تو بہو نے بتلایا کہ بہت سخت ایام گزر رہے ہیں، تنگی کے دن گزر رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جب اسماعیل آئے تو ان کو میری طرف سے سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ وہ اپنی چوکھٹ تبدیل کر لیں۔ جب وہ چلے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر میں آ گئے تو ان کی بیوی نے بتلایا کہ ایک بزرگ گھر میں آئے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور ساتھ یہ کہا کہ وہ اپنی چوکھٹ کو تبدیل کر لے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد محترم تھے اور اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور ان کو فارغ کر لیا۔ اب یہاں بات یہ ہے کہ طلاق اللہ رب العزت کو بہت ناپسند ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بیوی کو طلاق دینے کا کیوں کہا؟ تو اس کے بارے میں محدثین کرام یہ فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی باتوں سے ان کی بہو کا ناشکرہ ہونا اور دنیا کی عیش و عشرت کا طلبگار ہونا معلوم ہو گیا تھا، اور عام عورتوں کے لیے بھی دنیا کی عیش و عشرت اور ناشکری یہ بہت بری صفت سمجھی جاتی ہے۔ تو ایک پیغمبر کے گھر کے اندر ایک عورت کے لیے ایسی صفات کا ہونا یہ یقیناً نامناسب تھی، جس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا فرمایا۔ باقی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو بے شک طلاق ناپسند ہے، لیکن جب ضرورت ہو، جب ضرورت پیش آ جائے تو پھر طلاق دینا حرام نہیں ہے، ضرورت کے وقت میں طلاق دینے کی گنجائش بھی ہے۔ یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہماری عورتوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ اگر شوہر کے حالات سخت ہوں، اگر گھر کے اندر روزگار صحیح میسر نہ ہو، اگر ان کے لیے کھانے پینے کے لیے کوئی تنگی ہو، تو اس وقت ناشکری کے الفاظ زبان پر نہیں آنے چاہیے اور اپنے خاوند کے حالات اور ان کی تنگی کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے۔